الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اچھی طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین پہ شدت کا زلزلہ برپا کیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے واقعات بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کا رب اسے حکم دے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان واپس پلٹیں گے جدا جدا ہو کے. لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو بھی ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا. سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی. عام طور پہ وہ صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی. اکثر صورتیں مکہ میں نازل ہونے والی ان میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں ان میں احکامات ہیں، مسائل ہیں. لیکن یہ وہ صورت ہے کہ
کہ جس میں تذکرہ قیامت کا ہے اور نازل مدینہ میں ہے۔ اس صورت میں خاص طور پہ قیامت کی ابتدا میں جو حالات بنیں گے ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قیامت کے آغاز میں جو زلزلے آئیں گے، شدید زلزلے، اور اس کے ساتھ ہی جو زمین کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اس کے بعد ہونے والے حالات انتہائی اختصار سے اللہ نے بیان کر دیے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک فرشتہ سور میں پھونکے گا، باجے میں پھونکے گا۔ اس فرشتے کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہی اللہ کا حکم آئے باجے میں پھونک دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بھی وہ فرشتہ نقارہ پکڑے ہوئے، باجا پکڑے ہوئے اللہ کی طرف کان لگا کے کھڑا ہے کہ کب اسے اللہ کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور میں پھونک دے۔ تو قیامت سے پہلے جب اللہ اسے حکم دیں گے وہ سور میں پھونکیں گے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی جاندار اس زمین کے اوپر موجود ہوں گے، جتنے بھی جاندار مخلوق ہوں گی، وہ ساری کی ساری مر جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے پھر اللہ حکم دیں گے اور دوسری مرتبہ فرشتہ جو ہے وہ سور میں پھونکے گا۔ جب دوسری مرتبہ پھونکے گا تب زمین کے اندر زلزلے آئیں گے، اور اس قدر شدید زلزلے آئیں گے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جھٹکے جو ہے وہ لگیں گے۔ آج ہم سنتے ہیں زلزلہ آیا ہے، وہ زمین کے کسی ایک حصے پہ، کسی ایک علاقے میں آتا ہے، اور اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے دوسرے ممالک میں پتہ نہیں ہوتا، زلزلے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ علاقائی زلزلے نہیں ہوں گے، بلکہ پوری زمین کو محیط ہوں گے اور ہر علاقے، ہر حصے پہ آئیں گے، اور اتنے شدید زلزلے ہوں گے کہ زمین کے اندر سے زمین کے بوجھ، معدنیات اور ہر طرح کے جواہر، قیمتی چیزیں، انسان سب باہر نکال پھینک دے گا کہ دریا، سمندر، پہاڑ سب برابر ہو جائیں گے۔ اتنا زلزلہ ہوگا کہ زمین کے نشیب و فراز جو ہے وہ سب ہموار ہو جائے گا، زمین چھٹیل میدان ہوگی، برابر ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کو منظور ہوگی چیزیں وہ اوپر آ جائیں گے۔ سونا، چاندی، جنہیں انسان آج حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، تیل کے ذخائر، یہ قیمتی چیزیں جن کے لیے انسان جنگیں کرتے ہیں، ملک لڑتے ہیں ملکوں سے، انسان لڑتے ہیں ان کے لیے، وہ انسانوں کے سامنے ہوگی ہر چیز، لیکن کوئی ان کو حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ سونے کے ڈھیر باہر پڑے ہوں گے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی اور یہ خیال نہیں ہوگا کہ اس کو میں سمیٹ لوں، اس کو میں محفوظ کر لوں۔ اس قدر انسانوں پہ خوف طاری ہوگا۔ تو دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو زلزلے رونما ہوں گے، اور انسان جو زمین کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اور جو اوپر بھرے ہوئے ہوں گے پہلے سور میں
پھونکنے سے وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو اچھی طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین پہ شدت کے زلزلے آئیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور ان بوجھوں سے مراد وہ قیمتی اشیاء جو زمین کے اندر مخفی ہیں، چھپی ہوئی، جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان زمین کھودتے ہیں، اور دوسری انسان جو زمین کے اندر دفن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان بھی زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں، قبروں میں یا کسی شکل میں، ان کے اجزاء، ان کا جسم اگرچہ مٹی بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مٹی جو ہے، وہ انسان کے وجود سے جو مٹی بنی ہوگی وہ بھی باہر آ کے انسان بن کے ایک زندہ انسان بن جائے گا، اس کا جسم بن جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان یہ سب کچھ دیکھ کے کہیں گے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں یہ کیسے ہو رہی ہیں، کیا ہوگا؟ کیوں سمجھیں جیسے کوئی انسان سویا ہوا ہو اور اس کو کوئی اٹھا کے کہیں لے جائے، اس کو اٹھا کے کہیں دور کہیں ویرانے میں جا کے پھینک دیا جائے، جب اس کی آنکھ کھولے تو وہ دیکھے یہ کہاں ہوں میں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، مجھے کہاں پہ لا کے پھینک دیا گیا۔ یا کوئی انسان بے ہوش ہو جائے، حادثہ ہو، گاڑی ٹکرا جائے، انسان بے ہوش ہو جائے، اس کو ہسپتال میں لے جایا جائے، کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آئے تو وہ اچانک دیکھ کے کہتا ہے یہ میں کہاں آ گیا، مجھے کہاں لے آئے، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس دن میں انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے اپنے اوپر ہونے والے واقعات بیان کرے گی، بول بول کے بتائے گی میرے اوپر یہ کچھ ہوتا رہا، انسان میرے اوپر یہ کچھ کرتا رہا، فلاں میرے اوپر یہ کچھ کرتا رہا۔ زمین کے وہ حصے بعض تفاسیر میں لکھا ہے اگرچہ زمین میں زلزلے سے زمین جو ہے وہ ساری برابر ہو جائے گی، لیکن وہ حصے جن کو اللہ رب العزت نے بطور گواہ پیش کرنا ہے انسان کے اعمال کے لیے، وہ اوپر آ جائیں گے، وہ بھی زمین کے بوجھ ہیں جو بوجھ اوپر آ جائیں گے، تو وہ حصے بول بول کے بتائیں گے اپنے اوپر ہونے والے واقعات، اپنے اوپر ہونے والے حادثات۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کا رب ان حصوں کو حکم دے گا، آپ کا رب زمین کو حکم دے گا، اے زمین بول کے بتا میرے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، کس کس نے کیا کچھ کیا۔ جیسے آج تو اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، پرانے دور کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس چیز کا اندازہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو، لیکن آج جو ہے کوئی بھی کہیں واقعہ پیش آئے تو اس کی بولی بنا لی جاتی ہے، اور اس کو کچھ دیر بعد یا بہت دیر بعد دوبارہ سے دیکھا جا سکتا ہے، ہو بہو جیسے ہوا ہوتا ہے ویسے ہی وہ سب کچھ دکھا دیتی ہے، وہ مووی وہ ویڈیو ہر چیز ویسے بھی ویسے دکھا دیتی ہے، چاہے اس کو سال بعد دیکھیں، چاہے 2 سال بعد دیکھیں، چاہے 10 سال بعد دیکھیں۔ یہ انسان نے کام کیا ہے نا،
اللہ رب العزت بھی یہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور فرشتوں کے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ انسانوں کے اعمال سارے کے سارے ان کو دکھا دیے جائیں گے۔ یہ جو ہو اعمالہ ہو، قیامت کے دن انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ ایک وہ ویڈیو ہے جو انسان بناتے ہیں اور ایک وہ ویڈیو ہے جو فرشتے بنا رہے ہیں، اور فرشتوں کے جو ریکارڈ کرنے کے طریقے ہیں وہ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان الگ الگ ہو کے واپس جائیں گے، یعنی جب اللہ کے حکم سے میدان محشر میں انسان جمع ہوں گے تو ہر ایک فردن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اکیلا اکیلا، جیسے انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اکیلا ہی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کا پورا خاندان ساتھ ہوگا، اس کے ماں باپ ساتھ ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہوں گے، نہیں، ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو جدا جدا کیا جائے گا، گروہ بنائے جائیں گے، طبقے بنا دیے جائیں گے، گروپ بنائے جائیں گے کہ ایک طرح کے مجرم ایک سائڈ پہ کر دیے جائیں، دوسری طرح کے مجرم دوسری سائڈ پہ کر دیے جائیں، اسی طرح ہر طرح کا جرم کرنے والے ان کو الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور وہ یعنی ایک جنس کے لوگ، ایک کیٹیگری کے لوگ اکٹھے ہو کے میدان محشر میں جائیں گے، یا ان کو رکھا جائے گا اور ان کا پھر حساب لیا جائے گا۔ ڈاکو الگ کر دیے جائیں گے اور چور الگ کر دیے جائیں گے، زانی الگ کر دیے جائیں گے، شرابی الگ کر دیے جائیں گے، شرک کرنے والے الگ کر دیے جائیں گے، بے نماز الگ کر دیے جائیں گے، جن میں جو جرم زیادہ ہوگا ان کو گروپوں کی شکل میں الگ الگ کر دیا جائے۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ اللہ کی طرف پلٹیں گے جدا جدا ہو کے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو کوئی نیکی لے کے آیا ہوگا، جو دنیا میں نیکی کر کے آیا ہوگا، خیر کر کے آیا ہوگا، وہ اپنی نیکی دیکھ لے گا۔ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے آیا ہوگا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، کسی تاریک کمرے میں آپ بیٹھے ہو، ایسے کمرے میں کہ اس میں کوئی روشنی نہ ہو، دن کا ٹائم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور دروازے کے سوراخ سے اندر جو ہے وہ روشنی آ رہی ہو سورج کی، تو اس روشنی میں جو سورج کے اندر آ رہی ہے، تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سورج کی روشنی میں۔ وہ جو ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عربی میں انہیں ذرہ کہتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ بالکل ہلکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کپڑا جھاڑیں تو وہ اڑتے ہیں۔ کوئی ٹیبل پہ مٹی پڑی ہو، آپ کپڑا لگائیں اور کپڑا بند کر کے تھوڑی سی روشنی باہر سے اندر آئے تو پھر دیکھیں کہ کتنے اڑ رہے ہیں ذرات۔ تو اگر کسی نے معمولی سے معمولی عمل بھی کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسے بھی محفوظ کرا کے انسان کو قیامت کے دن دکھا دیں گے۔ مت سمجھے انسان کے لیے تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کا اللہ رب العزت محفوظ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو بھی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کر کے آئے گا وہ اس برائی کو ضرور دیکھے گا، اس کے سامنے وہ پیش کی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اچھی طرح
جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، جب زمین پہ شدید زلزلہ برپا کیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہیں گے اس زمین کو کیا ہوا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنے واقعات، اپنی خبریں بول بول کے بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کا رب اسے حکم دے گا، اسے اس بات کا حکم دے گا کہ وہ سب کچھ بتا دے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسان جدا جدا ہو کے، الگ الگ ہو کے اللہ کے پاس واپس جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے بھی ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کہ ذرے کے برابر